ان کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے 40 کلومیٹر پر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ رائے ونڈ دنیا بھر میں تبلیغی اجتماع کی وجہ سے معروف ہے۔ رائے ونڈ میں اس وقت اسلام کی محنت کرنے کے لیے ایک بڑا مرکز قائم ہے جو رائے ونڈ تبلیغی مرکز کے نام سے مشہور ہے۔ ہر سال یہاں حج کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا سے 20 لاکھ سے زائد لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس اجتماع کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اجتماع کی ابتدا سن 1949 میں ہوئی۔ ایک عرصے تک یہ اجتماع 3 دن تک جاری رہتا، جس کا آغاز عموماً جمعرات سے ہوتا اور آخری روز یعنی اتوار کو صبح اجتماعی دعا کے ساتھ یہ اجتماع اختتام پذیر ہوتا تھا۔ یہ روایت اب بھی قائم ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے انتظامی معاملات اور ہجوم کی زیادتی کی وجہ سے اس اجتماع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ تقسیم علاقائی اعتبار سے کی گئی ہے، چنانچہ اب یہ اجتماع 2 حصوں میں ہوتا ہے۔ اجتماع کے لیے تیاریوں کا آغاز کئی ماہ قبل کر دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے وسیع العریض پنڈال پر عارضی شہر بسایا جاتا ہے جہاں ضروریات زندگی کی اشیاء میسر ہوتی ہیں۔ ٹینٹ اور قناتیں لگائی جاتی ہیں، راستے بنائے جاتے ہیں، حلقے بنائے جاتے ہیں، وضو خانے اور بیت الخلاء تعمیر کیے جاتے ہیں اور روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ سب اپنی مدد آپ کے تحت ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں وقت لگانے والے رضاکار یہ تمام کام اللہ کی رضا کی خاطر خود بلا کسی معاوضے کے خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اجتماع سے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے آئے تبلیغی جماعت کے اکابرین خطاب کرتے ہیں، لیکن اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کسی بھی بیان سے پہلے مقرر کے نام کا اعلان نہیں کیا جاتا اور نہ ہی زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اب کون بیان کرے گا۔ اس اجتماع کی ایک خصوصی انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس میں تقریباً ہر مسلک و مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے عوام اور خواص سب ہی شریک ہوتے ہیں، اور اس کی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ اس اجتماع کو مسلک، مکتبہ فکر، جماعت سے مخصوص کرنے کے بجائے مسلمانوں کے اجتماع کے طور پر منعقد کیا جاتا ہے، جہاں بلا تفریق مسلک ہر خاص و عام شخص شریک ہوتا ہے۔ اجتماع کے بیانات کسی بھی طرح کی فرقہ واریت سے پاک ہوتے ہیں، جن میں لوگوں کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلایا جاتا ہے۔ یہ محنت ایسا بننے کی ہے، ایسا بننے کے لیے مسلمان کو اجتماعی طور پر، امت کو اجتماعی طور پر اپنے فرض منصبی کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس اجتماع میں بیانات کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ اجتماع کا آغاز جمعرات کو عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد مختصر بیان سے ہوتا ہے، پھر مغرب کے بعد تفصیلی بیان کیا جاتا ہے جو اس دن کا آخری بیان بھی ہوتا ہے۔ بیان کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہر حلقے میں انفرادی طور پر تعلیم کی جاتی ہے۔ یوں پہلا دن اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اگلے روز یعنی جمعۃ المبارک کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد بیان ہوتا ہے، جس کے بعد ناشتے کا وقفہ دیا جاتا ہے، جس کے بعد جمعۃ المبارک کی نماز تک کوئی بیان نہیں ہوتا، بلکہ ہر حلقے میں انفرادی طور پر تعلیم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو عصر اور مغرب کے بیان پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اسی طرح اگلے روز یعنی ہفتے کے دن بھی یہی ترتیب رہتی ہے، اور اجتماع کے آخری دن یعنی اتوار کو فجر کی نماز کے بعد ہدایات دی جاتی ہیں۔ تو مشورے کے بعد اس سارے ساتھیوں کو
بستی میں پھیلا دیا جائے. ہاں 100% ملاقات کرنی ہے. 2 ساتھی ہو جائیں, صرف 2 ساتھی مسجد میں رہیں تاکہ مسجد بھی اعمال سے آباد رہے اور جو مسجد آنے والے ہیں ان کو سنبھال کر ان کو ترغیب دیں. باقی ساتھی اور 2 ساتھی خدمت کے لیے ہو جائیں. باقی ساری جماعت جو ہے وہ بستی میں پھرے اور 3-4 گھنٹے پھرے. علماء سے بھی ملاقات کرنی ہے اور خواص جو دنیا کے اعتبار سے ہیں ان سے بھی ملاقات کرنی ہے. جس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے. اب عموماً اجتماع کے ایک حصے کی اختتامی دعا امیر تبلیغی جماعت حضرت مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب کرواتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے دعا عموماً حضرت مولانا زبیر الحسن کاندلوی صاحب کروایا کرتے تھے. اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے بہت سے لوگ خصوصی طور پر تشریف لاتے ہیں اور اس دن لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. رائے تبلیغی اجتماع کے موقع پر ملک کے مختلف شہروں سے رائے اسپیشل ٹرینیں اور بسیں بھی چلائی جاتی ہیں. اس روح پرور اجتماع میں ملک اور بیرون ملک سے بہت سی اہم شخصیات بھی شرکت کرتی ہیں. ماضی میں اس اجتماع میں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، میاں شہباز شریف، چودھری پرویز الہی، شیخ رشید احمد، جنرل حمید گل، نواب زادہ نصر اللہ خان سمیت کاروباری، سیاسی، مذہبی اور شوبز اور کھیلوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات شرکت کرتی رہی ہیں. اس اجتماع میں غیر ملکی بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، جن کے لیے بیرون کا حلقہ قائم کیا جاتا ہے جہاں بیانات کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تبلیغی جماعت کے اجتماع میں 3 دن تک فرزندان توحید کی تربیت کا اہتمام اور احکامات خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی خصوصی تلقین کی جاتی ہے. اجتماع میں اتحاد امت اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں. شرکا اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ پورے سال کے لیے تبلیغی جماعتیں تشکیل دی جاتی ہیں. اس موقع پر رقت انگیز مناظر بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں. شرکا رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو کام عطا فرمایا، جس کام کو ہماری زندگی کے مقصد بنایا، اس زندگی کے مقصد بنانے میں، اس زندگی کو اپنی زندگی کا کام بنانے میں، اس زندگی کی اپنے جان اور مال کو کھپانے میں بالخصوص ہم سے جو کوتاہی ہوگی اپنے کرم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. دعا کے بعد ہزاروں تشکیل شدہ جماعتیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اندرون اور بیرون ملک روانہ ہو جاتی ہیں، جبکہ لاتعداد لوگ دین اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے، جبکہ سینکڑوں لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ سہ روزہ اور چلہ لگانے کے لیے اپنا نام درج کرواتے ہیں. اب ہمت کر کے اپنے اپنے ارادوں کو ظاہر کریں کہ اس کے لیے کون کون تیار ہے. اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانا اور اللہ سے انعام اور اکرام لینا، دنیا کی برکتیں آخرت کے بدلے. ایک سال بیرون کی جماعت. اس اجتماع نے مسلمانان عالم کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک اہم فریضہ سر انجام دیا ہے اور آئندہ بھی اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کرتا رہے گا. اس سالانہ اجتماع میں ایسی تبلیغی جماعتیں اور وفود بھی مرتب کیے جاتے ہیں جو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی ہر ملک میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے، لادینی قوتوں کو اسلام قبول کر لینے کی دعوت دینے اور مسلمانان عالم کو ظلمت غفلت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد تازہ کرنے کا درس دینے کے لیے پھیل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان داعیان اسلام کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے.